حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، پھر آخری خصوصی خطاب میرے مصطفیٰ کریم کا خطاب۔ وہ الفاظ کیا تھے اس خطبے میں کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا کس کے سامنے؟ انبیاء کے سامنے، اور کس رات کو؟ معراج کی رات کو۔ اس کے الفاظ آپ سننا، اور جو اس میں بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے معراج کے خطبے میں بھی اپنی امت کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ رب عزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو ذکر کیا۔ اللہ اللہ میرے کملی والے آقا امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم، جان کائنات، رحمت کائنات، باعث تخلیق کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب ابراہیم نے اپنے خطاب میں یہ بیان کیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پھر جناب ابراہیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطاب میں کوئی طور کا ذکر کیا ہے، حضرت داؤد نے اپنے معجزات کا ذکر کیا کہ اللہ رب عزت میرے لیے لوہے کو موم کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے رب کریم نے جو شان دی تھی کوڑ زدہ کو، مادرزاد اندوں کو، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، آپ نے اپنی اس شانوں کو بیان کیا۔ پھر میرے کملی والے آقا کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ میرے کملی والے آقا آپ نے فرمایا اس رب نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وکافۃ للناس تمام انسانیت کے لیے مجھے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا ہے۔ وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء، اللہ کریم نے مجھ پہ قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کا یہ اعجاز ہے اللہ کریم نے اس قرآن میں ہر ایک چیز کا بیان کر دیا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وجعل امتی وجعل امتی وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون۔ میرے کملی والے آقا وہی انبیاء موجود ہیں، 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، جناب آدم بھی موجود ہیں، جناب نوح بھی موجود ہیں، جناب یحییٰ زکریا عیسیٰ و موسیٰ بھی موجود ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل بھی موجود ہیں، جناب ہارون، جناب دانیال، جناب ایوب یعقوب و یوسف بھی موجود ہیں۔ میرے کملی والے آقا قربان جاؤں آپ کی لجپاری، آپ جو امت کا درد ہے، میرے آقا انبیاء سے خطاب کر کے بھی فرماتے ہیں اور یہ بھی میری شان ہے، رب نے مجھے عالمین کے یہ رحمت بنایا ہے، رب نے مجھے کافۃ للناس بشیرا و نذیر بنایا ہے، رب نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا ہے انبیاء کے گروہ جو رب نے مجھے امت دی ہے، اللہ نے میری امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہوا ہے۔ وجعل امتی وسطا، اور میری امت معتدل ہے۔ یہ جو پرانے احکام تھے، کسی کے جسم پر نجاست لگ جائے جسم کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے پر نجاست لگ جائے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، تنہائی میں گناہ ہو جائے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، ان کے عبادات کی قبولیت و عدم قبولیت کو دنیا میں بتا دیا جاتا تھا۔ بندہ گناہ کر
کے نکلتا ہے، پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا فلاں گنہگار ہے، فلاں جرم کر کے آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ معاملہ اور تھا، میری امت کو رب نے یہ شان دی ہے، میری امت کو معتدل امت بنایا ہے۔ فرمایا وَوَضَعَ عَنِّي وَزْرِي، اللہ کریم نے مجھ سے میرے بوجھ کو دور کر دیا، وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اللہ نے میرے لیے میرے واسطے میرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ پھر آخر میں میرے کملی والے آقا بیت المقدس میں، یہاں بڑے مزے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور خاص طور پر آج کچھ لوگوں کے اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا رد بھی گویا میرے نبی نے معراج کی رات کو کیا تھا۔ میرے کملی والے آقا نے آخر میں فرمایا ہے وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتَمًا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، آخری بھی نبی بنایا ہے۔ اب یہاں پر میرے کملی والے آقا اپنی شان ختم نبوت کا بیان کر رہے ہیں، اور کس کے سامنے؟ انبیاء کے سامنے۔ اور کہاں پر؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس میں جب میرے نبی خطبہ نبیوں کو دیں تو وہ وہاں پر اپنی امت کو بھی ذکر کریں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہوا ہے۔ تو گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس عظیم رات، عظیم موقع پر، اس اہم مقام پر بھی اپنے ختم نبوت کے بیان کر کے میرے آقا نے بتایا ہے کہ 1500 سال بعد میری ختم نبوت کے ڈاکہ کوئی مارنے کے لیے آئے، کوئی ڈاکو اگر اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے، میرے امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ کسی سر ممبر و محراب تک نہیں بلکہ جس کی جہاں دسترس ہے وہاں پر بھی میرے ختم نبوت کے اعلان کو بلند کرتا جائے، میری شان کو بھی بیان کرتا جائے۔ اس لیے اس شان ختم نبوت کے اعلان کی ابتدا میرے مصطفیٰ کی نے خود فرمائی ہوئی تھی۔ اور اس موقع پر اہل علم نے بڑی حکمتیں نقل فرمائی ہیں کہ اللہ رب عزت نے نبیوں کو بیت المقدس میں کیوں جمع کیا تھا۔ میں ایک حکمت دوسری اس حوالے سے میں بیان کروں گا۔ اللہ رب عزت نے میثاق جو انبیاء سے میثاق کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، انبیاء کو فرمایا تھا کہ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور تم نے میرے سونے نبی کی مدد بھی فرمانی ہے۔ اہل علم نقل فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی، جو ہی سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے نیت باندھی ہے، تو اللہ رب عزت نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا جو وعدہ تھا اس وعدے کی تکمیل فرما دی۔ اور آخری بات یہ کسی محبت والے نے نقل فرمائی ہے، اس نے کہا کہ اس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا ہے کہ جتنے بھی نبی تھے وہ سارے میری اقتداء میں آ چکے ہیں، سارے نبی میرے اقتداء میں آ چکے ہیں، سارے نبی حضور علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے اقتداء کی ہے، آقا ان سب کے امام بنے ہیں۔ اس اقتداء میں جتنے نبی آئے وہ سارے وہاں پر موجود تھے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کروائی، رب کریم نے سارے انبیاء کرام کو وہاں پر جمع فرمایا، یہ جمع کروا کر یہ بتایا ہے کہ جتنے نبی تھے ان سب کو میرے نبی کی اقتداء میں جمع کر دیا ہے، اب امام میرا نبی ہے، صبح قیامت تک یہ امامت باقی رہے گی، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، جو بھی گویا یہ دعویٰ کرے تو مصطفیٰ کے بعد میں نبوت کا دعوے دار ہوں، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، نبی وہی تھا جس سے میں نے بیت المقدس میں نبی کی اقتداء کے لیے جمع کر دیا تھا۔